جدھر دیکھوں محمد کے دیوانے گیت گاتے ہیں، جدھر کی زیارت کے لیے ہم لوگ پہنچے۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ ایک ایمان والے کے دل کے اندر کیسی آرزو ہوگی کہ قرآن مجید کے 15ویں سپارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جن نوجوانوں کا واقعہ بیان فرمایا اور پوری تفصیل کے ساتھ اللہ نے واقعہ بیان فرمایا، وہ واقعہ قصہ جس جگہ کے اوپر پیش آیا وہ جگہ کی زیارت۔ حضرات مفسرین نے تو لکھا ہے کہ جس زمانے کے اندر یہ واقعہ پیش آیا تو یہ غار شہر سے باہر جنگلوں کے اندر واقع ہے، اور آج کی بات میں آپ سے عرض کروں کہ امان شہر اتنا وسیع ہو گیا کہ کسی زمانے کے اندر وہ غار شہر کے باہر ہوگا، اب تو شہر کے بالکل بیچ میں آ چکا ہے، اتنی آبادی امان شہر کی بڑھ گئی۔ تو الحمدللہ ہم اصحاب کہف کے غار کے اوپر پہنچے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، تو میں نے ساتھیوں سے کہا، علماء اور حفاظ بھی تھے، میں نے کہا ایک آدمی قرآن کی آیتیں پڑھتا جائے سورہ کہف کی، اور میں بیٹھ کر کے اصحاب کہف کا پورا واقعہ سناؤں گا اور بتاؤں گا کہ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ کیسے ہوتا ہے، وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ کیسے ہوتا ہے، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ کیا ہے، کہاں ہے، اس طرح جو ہے ترتیب ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئی کہ جارڈن کے ایک جید عالم دین کی غار کے اندر ملاقات ہو گئی، تو مجھے تو مزہ آ گیا، وہ بھی ماشاءاللہ تفسیر اور حدیث کے بڑے ماہر عالم دین تھے، تو اب عربی زبان کے اندر میں نے ان سے مذاکرہ شروع کیا اور انہوں نے بھی بہت رہبری کی۔ آپ یقین مانیے کہ قرآن مجید کی یہ آیات تقریباً 20 سال سے میں پڑھاتا ہوں، اس سے پہلے الحمدللہ پڑھ چکا ہوں، لیکن اس کی تفسیر آیتوں کی صحیح جو سمجھ میں آئی تو اس جگہ پہنچ کر کے سمجھ میں آئی کہ فجوۃ منہ کیا چیز ہوتی ہے اور سورج کیسے کترا کے نکلتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی شان، یہ 7 نوجوان جس غار کے اندر 309 سال سوئے تھے، وہ غار ابھی تک ویسے کے ویسا موجود ہے، اور ان نوجوانوں کے اندر مزارات بھی بنے ہوئے ہیں، 7 نوجوان کی 7 قبریں موجود ہیں، اور 7 قبروں کے درمیان میں وہم فی فجوۃ منہ ایک کھلی جگہ بھی، چھوٹا سا غار میں داخل ہونے کا دروازہ ہے، اتنا چھوٹا کہ ایک آدمی اندر باری باری جا سکتے ہیں، اتنا چھوٹا دروازہ، اور اندر چلے جاؤ تو غار بڑا وسیع اور کشادہ ہے، اور 7 نوجوانوں کے اندر قبریں بنی ہوئی ہے، اور ایک قبر تو اس انداز کی ہے کہ اس کے اندر ایک سوراخ ہے، اس سوراخ میں سے جب ہم دیکھتے ہیں تو اندر انسان کی ہڈیوں کا پورا ڈھانچہ نظر آتا ہے، اور وہاں پر کھلی ہوئی جگہ جو غار میں ہے وہاں ایک الماری رکھی ہوئی ہے، اس الماری کے اندر بہت ساری پرانی چیزیں ہیں۔ اس جارڈن کے عالم دین نے مجھے بتایا کہ شیخ یہ جتنی بھی چیزیں رکھی ہوئی ہے ہم لوگوں کے یہاں یہی مشہور ہے کہ یہ سب ان 7 نوجوانوں کی متبرک چیزیں ہیں، ان کا پیالہ ہے، ان کے برتن ہیں، ان کی استعمال کی ہوئی چیزیں ہیں، یہ سب اس الماری میں رکھی ہوئی ہے۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ قرآن مجید کی اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس غار کے اندر ایک تو دروازہ اور دوسرا کوئی اور کھڑکی بھی ہونی چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ ہے دوسری کھڑکی بھی، انہوں نے غار کے پیچھے والے حصے میں لے جا کے بتائی ایک چھوٹی سی کھڑکی۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ پورے پہاڑ کے اندر غار، اور اس غار کے اندر بالکل اوپر نکلتا ہوا ایک چھوٹا سا سوراخ، اور اس میں سے دوسری طرف سے غار کے اندر روشنی آتی ہے۔ اس عالم دین نے فرمایا مجھے کہ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ، جب صبح میں سورج نکلتا ہے تو
جو اس کی روشنی کترا کے نکلتی ہے، جس کا قرآن کے آیت میں ذکر ہے، یہ دروازے والی جانب کا حصہ ہے۔ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، ڈوبتے وقت پر سورج بائیں جانب سے کترا کے نکلتا ہے۔ کہ یہ وہ سوراخ ہے کہ اس کے اوپر سے سورج جو ہے کترا کر کے نکلتا ہے۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، یہ نوجوان 309 سال تک اس غار کے بیچ کے کشادہ حصے کے اندر آرام سے میٹھی نیند سوئے رہے۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ قرآن میں ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، کہ ان کا کتا غار کے دروازے پر 309 سال تک وہ بھی بیٹھا ہوا رہا۔ کہ یہ ہے دروازہ، دروازے کے باہر ایک چوکھٹ ہے، چوکھٹ کے پاس ایک بڑا پتھر ہے، کہ اسی پتھر کے اوپر وہ کتا 309 سال تک ان کی خدمت میں بیٹھا رہا۔ پھر انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ شیخ کبھی آپ نے ایک چیز سوچی کہ یہ کتا اندر کیوں نہیں گیا، غار کے باہر ہی کیوں بیٹھا رہا؟ میں نے کہا بات تو صحیح ہے، میں نے بھی کبھی نہیں سوچا۔ کہ اس واسطے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آیا کرتے۔ اور یہ 7 نوجوان اللہ کے ولی تھے اور ان کے اوپر خدا کی رحمتیں برس رہی تھی، اسی لیے کہ جب یہ غار میں آئے تو اس وقت دعا کر کے آئے تھے ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ انہوں نے خدا سے رحمت کی دعائیں مانگی تھی، اور جس گھر میں کتا ہوتا ہے وہاں رحمت نہیں اترتی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتے کے دل کے اندر یہ بات ڈالی کہ وہ غار کے اندر نہ جائے، وہ باہر بیٹھا رہے اور باہر بیٹھ کر کے چوکی کرے، خدمت کرے، اور اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت مسلسل برستی رہے۔ اس غار کی زیارت کی۔ پھر قرآن میں ہے کہ جب یہ 309 سال کے بعد یہ نوجوان اٹھے تو ان کی یاد کے اندر ایک مسجد بنانے کا فیصلہ ہوا کہ ان نوجوانوں کی یاد میں ایک مسجد بننی چاہیے۔ قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا۔ تو عجیب اللہ کی قدرت، نیچے غار ہے اور پہاڑ میں ان کے غار کے بالکل اوپر ایک مسجد بنی ہوئی ہے، لیکن وہ مسجد پرانے زمانے کی ہوئی، اسی لیے اس کی چھت وغیرہ ٹوٹ گئی، اس کی دیواریں پتھر کی بنی ہوئی تقریباً 6 فٹ اونچی موجود ہیں، اور مسجد کے 8 کے قریب ستون پتھر کے بنے ہوئے، وہ بھی کوئی آدھا کوئی پونا، وہ وہاں پر جو ہے ستون کھڑے ہوئے ہیں بالکل ان کے غار کے اوپر، لنتخذن علیہم مسجدا، اور اس کے اندر آگے محراب والا بھی حصہ موجود ہے۔ اس وقت پر حکومت جارڈن نے غار کے اور اوپر، یہ مسجد سے بھی تھوڑا آگے، پہاڑ بہت بڑا ہے، تو اوپر ایک نئی عالیشان مسجد بنائی ہے، اور اس مسجد کا نام ہے مسجد اصحاب الکہف، کہ غار والے نوجوان کی مسجد۔ یہ دوسری نئی جدید مسجد ہے، اور قرآن مجید میں جس مسجد کا ذکر ہے یہ بالکل ان کے غار کے فوراً اوپر آتی ہے۔ تب جا کر کے سب باتیں سمجھ میں آتی ہے، اللہ یہ تیرے نیک بندے تیرے دین کی حفاظت کے خاطر اس غار میں آ کر کے چھپ گئے، اور خلوت میں 309 سال تک انہوں نے زندگی گزار دی۔ اور عجیب بات، اگر ان تفصیلات کو بیان کروں اسی ایک موضوع پر مجلس مکمل ہو جائے، لیکن ایک نقطہ ضرور کہوں گا اپنے نوجوان دوستوں کے واسطے، وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، کہ 309 سال یہ نوجوان اس طریقے سے سوئے کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے کہ ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ پلٹا کرتے تھے۔ خدا تعالیٰ جن کی کروٹوں کو پلٹے۔ معلوم ہوا کہ جب نوجوان اللہ کے دین کی فکر کو لے کر کے اٹھے، اپنی زندگی دینداری والی بنائیں، برے ماحول سے اپنے آپ کو بچانے کا عزم کر لے اور اس کے لیے ایک طرف ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ خود ان کی کروٹوں کو دائیں اور بائیں پلٹا کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جوانوں کی جوانی کے جذبات دین کے خاطر جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی نظر میں کتنے پیارے ہوتے ہوں گے کہ اللہ نے ان کے لیے اتنا بڑا انتظام فرما دیا۔